اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سلام سارے مومنین کو ہے۔ آج 19 جنوری 2017 ہے۔ یہ میرا میسیج ہے جماعت احمدیہ کو۔ اے جماعت احمدیہ، اے اللہ والو، اے اللہ سے ڈرنے والو، آپ کو ہوش بھی ہے کہ آپ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ یہ میرا میسیج ہے مرزا مسرور احمد صاحب کو اور ان کے فالوورز کو، ساری احمدیہ جماعت کو، جسے مرزائی بھی کہتے ہیں، احمدی بھی کہتے ہیں، قادیانی بھی کہتے ہیں، جن کے اوپر کافر کا فتویٰ ہے۔ اے جماعت احمدیہ، کیا آپ کو ہوش بھی ہے آپ کس کو فالو کر رہے ہیں، کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ آپ مسیح دجال کی پیروی کر رہے ہیں۔ جاگو اے مسلمانوں، جاگو۔ مسیح دجال مرزا غلام احمد اور اس کے خلیفہ مسیح دجال ہے فرعون جیسی ریاست۔ فرعون تو مشرک میں سے تھا اور اس نے بھی اللہ کے خلیفہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن یہ مسیح دجال مسلمانوں میں سے نکلے گا۔ ابن ماجہ میں لکھا ہوا ہے کہ امت میں آئے گا مسیح دجال، امت میں ہی پیدا ہوگا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت جو ایمان والی ہے، اور اس کا حلیہ پورا مومن کی طرح ہوگا، اور اس کے فتنے میں پھنس جائیں گے لوگ ایمان والے۔ آپ کو ہوش بھی ہے آپ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ آپ صرف اسلام کو دیکھ رہے ہیں جو پیش کر رہا ہے مرزا غلام احمد اور اس کا خلیفہ۔ آپ اس کے حلیوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس کی شباہت کو دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا بیس کیا ہے، فاؤنڈیشن کیا ہے، ذرا غور کیجئے۔ میرے بھائیوں، مسیح دجال لفظ ہے، لیکن جماعت احمدیہ کے خلیفہ، ان کے بڑے بڑے امیر لوگ صرف دجال 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 کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور خود بھی گمراہ ہیں۔ ان لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ اگر جماعت احمدیہ غلط بھی ہے تو وہ اسلام کو ہی فالو کر رہی ہے، اور دوسرے جو 72 فرقے ہیں اسلام کے، ان سے تو بہتر اسلام کو فالو کر رہی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم مرزا کی ہی جماعت میں رہ کر اسلام کو فالو کریں۔ لیکن اسی جماعت کو اللہ نے پسند فرمایا، اور اسی جماعت میں مجھے عیسیٰ ابن مریم کو دوبارہ جنم دے کر مہدی علیہ السلام کے روپ میں بھیجا ہے، اور میرا ظہور 1991 AD سفید مینارہ کے پاس دمشق کے مشرقی علاقے فجر کے وقت، جو کہ قادیان پنجاب منارۃ المسیح ہے، مسجد اقصیٰ، وہیں پر ہوا ہے۔ میں اصلی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آ چکا ہوں۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، جس میں جان تو ہوتی ہے، حرکت تو ہوتی ہے، لیکن الگ سے ایکسٹرنل سافٹ ویئر یعنی روح داخل کی جاتی ہے اس بچے میں، تو وہ بچہ تو پچھلے جنم کا مسئلہ تھا، دوبارہ مجھے اللہ تعالیٰ نے روحانی جنم دیا نئے جسم کے ساتھ۔ تو میرے ماں کے پیٹ میں جب میں 4 مہینے کا بچہ تھا، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے جو روح تھا، میں روح اللہ عیسیٰ ابن مریم، جو روح اللہ، جو نبی اللہ تھا لاسٹ جنم میں مسیح مہدی علیہ السلام بن کر پیدا ہوا، لیکن میں نبی نہیں کسی بھی قسم کا۔ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کو بڑے پیمانے پر، بڑے اسپلینڈڈ فارم میں پھر سے دہرایا ہے۔ شریعت موسیٰ کے وقت فرعون، اور اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے وقت مسیح دجال کو رکھا ہے۔ ذرا غور کیجئے آپ کس کو فالو کر رہے ہیں میرے بھائی؟
آپ کو برا لگ رہا ہوگا, آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں آپ کے حضور کو گالیاں دے رہا ہوں. نہیں نہیں, مرزا غلام احمد اور ان کے خلیفہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا نشان ہے. قیامت کے 10 نشانیوں میں سب سے بڑا نشان پہلا. دوسرا, عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام میں. پھر تیسرا, چوتھا, پانچواں, زمین کا دھنس جانا جو 3 سونامی ہو چکے ہیں. پھر چھٹا, دابۃ من الارض کا نکل کر بات کرنا. وہ مور ظاہر ہوا ہے, پیکاک, میورا, طاؤس, جس کی بشارت یزیدیس کے پاس بھی دریافت ہوئی. مجھے 2015 میں معلوم ہوا, جبکہ یہ واقعہ ہو چکا تھا. میرے بھائی, آپ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ توبہ کیجئے. کیا آپ اصلی مسیحا کو فالو کرنا نہیں چاہیں گے؟ اصلی مہدی علیہ السلام کو فالو کرنا نہیں چاہیں گے, جو کہ میں ہوں؟ جب میں موجود ہوں یہاں پر پورے میرے 1400 آئیڈینٹیفیکیشن پروفز کے ساتھ, سینز کے ساتھ, اور مسیح دجال مرزا غلام احمد اور اس کے خلیفہ ثابت ہوئے ہیں. پوری ایک ریاست ہے, مذہبی ریاست. اور دابۃ من الارض پیکاک اینجل کی شکل میں ظاہر ہوا ہے, یعنی جبرائیل علیہ السلام نے روپ دھارن کیا پیکاک کا اور گواہی دی میری. اور جس کی وضاحت سارے, جس کی جو ثابت ہوا ہے سارے پکے حدیثوں سے, ضعیف حدیثوں سے, قرآن سے, توریت سے, اولڈ ٹیسٹمنٹ سے ثابت ہو چکا ہے. یاد رکھیے, چوہے کے جو پلیکس ہے جیمز, وہ دابۃ من الارض وہ نہیں جس کے بشارت قرآن حدیث میں آئی ہے. آپ کو مرزا صاحب اور ان کے خلیفہ صرف ایک حدیث سے گمراہ کیے ہیں, کاٹے گا وہ تکلیف دے گا. اور قرآن کی آیت کو انہوں نے تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے بیان کیا ہے, کاٹے گا, جبکہ میجورٹی آف ورلڈ کے مسلم یہ مانتے ہیں کہ بات کرے گا, کیونکہ ہدہد نے بات کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو دہرایا دوسرے انداز میں بڑے پیمانے پر. ہدہد تو چھوٹا پرندہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا پیکاک کے ذریعے اس کو ظاہر کیا ہے. یاد رکھو, دابۃ من الارض پیکاک اینجل 100% قرآن حدیث سے پروف ہو چکا ہے. اور مرزا غلام احمد اور اس کے خلیفہ مسیح دجال ثابت ہوئے ہیں. ایک نہیں ہیں, نوٹ کریں, الگ الگ وقت میں الگ الگ جو خلیفہ بنیں گے وہ سب مسیح دجال ہیں. اول, دوم, سوم, چہارم, خامس. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اور چھٹا بھی. میرے بھائیوں, کس کو فالو کر رہے ہیں آپ؟ ذرا ہوش میں آئیے. عیسائی حضرات مسیح دجال نہیں ہیں. آپ وکیپیڈیا پر جا کے اینٹی کرائسٹ 666 ماریے یا مسیح دجال ماریے تو آپ کو کھلا دکھے گا. ایک معمولی گوگل والا کہہ رہا ہے کہ ایک جھوٹا مسیح ہوگا, بہروپیہ مسیح, جو مسلمانوں میں آئے گا, لوگوں کو گمراہ کرے گا. اس کے علاوہ 30 چھوٹے دجال الگ ہیں, وہ الگ ہیں. لیکن مسیح دجال مرزا غلام احمد اور اس کے خلیفہ بھی مسیح دجال ہیں. چوتھے کو تو بددعا سے میں نے مار دیا, بابلود پر, یعنی جھگڑے کے در پر, حیدرآباد, تلنگانہ, افضل گنج, انڈیا, 2003 میں. جمعے کے دن پیمفلیٹس میں نے جو ڈسٹریبیوٹ کیے تھے, اس کے بعد سیکنڈ ڈے وہ مر گیا. رات میں مرا یا صبح اس کا ڈکلیریشن ہوا موت کا, اسے وینٹیلیشن پہ ڈالا گیا, الگ بات ہے. مرزا طاہر احمد, وہ صالح امام, وہ ایک نیک شخصیت بھی ہے, لیکن ہے مسیح دجال. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی جو مسلمان اس میں فیل ہوئے. آپ یہ بتائیے, آپ کو معلوم بھی آپ کس بیس پہ کھڑے ہیں؟ آپ اللہ کے واسطے قربانیاں دیتے ہیں, چندے دیتے ہیں, جماعت احمدیہ کو ساری دنیا میں پھیلا دیا, اور یہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کا فضل نہیں ہے کہ جماعت کتنی ترقی کرے؟ بے شک اللہ کا فضل ہے, اور مسیح دجال ساری جہاں میں پھیلنے والا تھا, لیکن مکہ مدینہ میں اس کی انٹری نہیں ہوگی. نہ آپ کے مرزا غلام احمد جو مسیح دجال اول ہے وہ مکہ مدینہ جا سکے, نہ مولوی نور الدین جا سکے, نہ مرزا محمود بشیر خلیفہ بننے کے بعد نہیں جا سکے. 2012 میں انہوں نے حج کر لیا, وہ الگ بات ہے, لیکن بعد میں جب وہ خلیفہ بنے, مسیح دجال بنے, نہیں جا سکے.
نہ مرزا ناصر احمد جا سکے، نہ مرزا طاہر احمد جا سکے، نہ مرزا مسرور احمد جا سکتے ہیں۔ تو مسیح دجال کو انٹری نہیں رہے گی مکہ مدینہ میں، لیکن احمدیہ جماعت کے لوگ چلے جاتے ہیں، کیونکہ ایمان والے لوگ ہیں، چلے جاتے ہیں۔ وہ فتنے کا شکار ہے مسیح دجال کے، مظلوم لوگ ہیں۔ آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا ہے بھائی، بلکہ آپ بیوقوف بنے بھی ہیں اللہ کے ڈر سے۔ تو اصلی مسیح مہدی علیہ السلام میں ہوں، آ گیا ہوں۔ میرا جیسا بھی روپ ہے ایسا ہی روپ کی بشارت ہے کہ میری شباہت نبی کی طرح نہیں رہے گی۔ میں ماڈرن رہوں گا۔ آپ لوگوں میں اسی کا ذکر ہندوازم میں بھی موجود ہے، لارڈ شیوا کی تصویر کے تھرو اور جیسر خان کی تصویر کے ذریعے۔ کل کی اوتار، وشنو کا آخری اوتار کلین شیف، آپ دیکھ لیجئے، تاکہ دنیا مجھے پہچانے، دنیا مجھے دیکھے کھلا، ان کو کنفیوژن نہ ہو۔ میجورٹی دنیا کی آج 90% سے زیادہ لوگ، 95% لوگ جو ہے بنا داڑھی کے رکھتے ہیں، کلین شیو رہتے ہیں، صاف ستھرے رہ کر اپنے آپ کو جنٹل مین کہتے ہیں۔ تو آپ ہی لوگوں میں سے مجھے آنا تھا۔ اور جو مسیح دجال ہوگا وہ اس کی شباہت مومن کی طرح ہوگی، اس کا پورا حلیہ مومن کی طرح، اور وہ گمراہ کرے گا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث شریف ہے، ذرا آپ غور کر لیجئے کہ آپ کس کو فالو کر رہے ہیں۔ جماعت احمدیہ آخر ہے کیا؟ جماعت احمدیہ وہ جماعت ہے جو مسیح مہدی علیہ السلام کو فالو کرتی ہے، لیکن کیا وہ مسیح مہدی علیہ السلام ہے مرزا غلام احمد، یا مسیح دجال ہے، اینٹی کرائسٹ نمبر 6، یعنی میرا رائیول اور اس کے خلیفہ بھی، فرعون جیسی مذہبی ریاست۔ ذرا غور کیجئے کس کو فالو کر رہے ہیں آپ۔ اللہ کی پناہ۔ اے مسلمانوں، اے اللہ والو، آپ پیتل خرید رہے ہیں سونے کے بھاؤ میں، اور اصلی سونے کو آپ پیتل سمجھ رہے ہیں، یہ آپ کی غلطی ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کی نشانیوں سے، تو پہلے دیکھو کہ جماعت احمدیہ کا بیس کس پہ ہے۔ دعوت من الارض جو نکلا ہے وہ کون ہے؟ وہ پلیگ چوہے کے جرمز ہیں، یا مور پیکاک اینجل ہے؟ 100% حدیثوں سے جو ثابت ہوا ہے۔ میرے ویڈیوز دیکھو، مہدی MAHDI پیکاک میریکل مارکر youtube.com پہ نیچرل ریکارڈنگ ہے۔ صرف مور کا بات کرنا نہیں، آواز کرنا نہیں، میرے کہنے پر گواہی دینا نہیں، بلکہ پورا ایک وہ سین ہے، وقت کے ساتھ ٹائم باؤنڈیڈ سین ہے، پیریڈ باؤنڈیڈ سین ہے۔ اس وقت وہ ریکٹینگولر جگہ ہونا، ایک پہاڑ ہونا، پورا واقعہ ہے، یہ پورا میریکل ہے۔ صرف مور کا بات کرنا جو ہے، یا آواز کرنا، یا ظاہر ہو کے گواہی دینا میریکل نہیں، بلکہ پورا ایک سین ہے، یہ ٹائم باؤنڈیڈ سین۔ ذرا غور کرو میرے بھائیو۔ آپ مجھے اپنا ای میل آئی ڈی دو۔ ای میل آئی ڈی، میرا ای میل آئی ڈی softahmedg@yahoo.com، جو نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، دیکھیے، اور اس پر ای میل کیجئے۔ میں آپ کو بک بھیجاتا ہوں، بک پوری پڑھ لیجئے آپ، جو 100 پیجز کے ہیں قریب۔ اس میں دیکھ لیجئے کہ آپ مسیح دجال کو مسیحا سے کہہ کر فالو کر رہے ہیں، اور اصلی مسیحا میں پرابلمز میں ہوں، تکلیفیں اٹھا رہا ہوں۔ جماعت احمدیہ ساری دنیا میں پھیل گئی، بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور جماعت ہے، کروڑوں لوگ فالوورز ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے، لیکن میں کمزور، چھوٹا سا تنکے کی طرح، حدیث میں آتا ہے میں تنکے کی طرح رہوں گا، وہ بہت بڑا رہے گا، لیکن وہ سارا جھوٹ فریب پہ رہے گا، میں حق پہ رہوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ حق کی وار ناحق پر ایسے لگاتا ہے کہ پھر ناحق سر اٹھا نہیں پاتا۔ تو ذرا غور کرو، آپ کس کو فالو کر رہے ہیں بھائی؟ مسیح دجال کا جو سفید گدھا تھا، یعنی ایروپلین، وہ نکلا ہی نہیں تھا مرزا غلام احمد کے وقت۔ اب وہ باتوں میں لوگوں کو پلٹا رہا ہے۔ دیکھو، مسیح دجال کا گدھا ٹرین بھی ہے، گاڑیاں بھی ہے، جہاز بھی ہے۔ یہ تو لفاظی ہو گئی۔ ایک مخصوص سفید گدھے کا ذکر ہے جس پر وہ ظاہر ہوگا، یعنی ایروپلین استعمال کرے گا مسیح دجال۔ وہ نکلا مرزا طاہر احمد، جو ریڈش ہوگا اور ایک خلیفہ کے ساتھ آئے گا۔ وہ 1991 میں سین ہو چکا ہے، AD میں، قادیان پنجاب میں، جب وہ لندن سے دلی آیا، دلی سے پنجاب پہنچا،
اپنے ایک باڈی گارڈ کے ساتھ. پہلے آپ تحقیق تو کرو، ہوش میں تو آؤ. اسلام دکھ رہا ہے، بڑی بڑی لوگ آ رہے ہیں، لو فار آل، ہیٹریڈ فار نن. ارے بڑے بڑے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں، ویلکم کر رہے ہیں، وہ آگے آگے جا رہا ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا. آخر یہ دیکھو کہ سچائی کتنی ہے اس کے پاس. سچائی صرف دھوکہ ہے. اصلی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام میں ہوں، میرے نام سے اس نے لوگوں کو بیوقوف بنا کے رکھا ہے، خود بھی بیوقوف بنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو جنت مل جائے گی اس کو فالو کریں گے، تو آپ بول رہے ہیں کہ ہم تو اسلام کو ہی فالو کر رہے ہیں. نہیں، 100% آپ اسلام کے روپ میں شیطان کو فالو کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ کا حکم ہے اطیع اللہ و اطیع رسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کا حکم یہ تھا کہ مسیح دجال کے فتنے سے بچو، اور آپ مسیح دجال کو فالو کر رہے ہیں تو پھر اللہ کے احکامات کے خلاف کام کر رہے ہیں آپ. کیونکہ اصل حقدار کا حق آپ مار رہے ہیں. اور میرا حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق ہے سچا، کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح دجال کی اور مسیح مہدی علیہ السلام کی جو ایک کہانی رچی ہے، وہ حق کو حق کرنے کے لیے، ناحق کو ناحق کرنے کے لیے. جماعت احمدیہ اسلام پر پابند ہوتے ہوئے مسیح دجال کو اور مسیح کہہ رہی ہے، تو وہ دشمنی ہے اللہ سے، بغاوت ہے، دھوکہ ہے، جو اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا. اگر آپ اس کو فالو کر کر مر جاتے ہیں اپنا مال جان لگا کر، تو آپ جہنم میں جائیں گے، وہ بھی میرے اعلان کے بعد 7ویں درجے پر. کیا آپ کو اس بات کا ہوش ہے؟ مسیح دجال، آپ بول رہے ہیں کہ ہم کو گالیاں دے رہے ہیں، ہم کو بدتمیزیاں کر رہے ہیں، ہمارے حضور کو برا بول رہے ہیں. ارے بھائی، میں مانتا ہوں کہ آپ نے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام سمجھ کر ان کو مرزا غلام احمد کو عزت دے رہے ہیں، ان کے بارے میں برا نہیں سننا چاہتے. لیکن میں کوشچن مارک کر رہا ہوں آپ سے، ذرا دیکھ لو وہ مسیح دجال ہے یا عام دجال یا اصلی مسیح مہدی علیہ السلام. اصلی مسیح مہدی علیہ السلام میں ہوں. کیا ان کے والد کا نام مسعود اور والدہ کا نام سریہ ہے؟ کیا ان کی ڈیٹ آف برتھ 24 مارچ 1973 ہے؟ کیا وہ اسرائیل نیشن قائم ہونے کے بعد آئے؟ کیا وہ ایسے زمانے میں آئے جب سالوں کا کام سیکنڈز میں ہونے لگے؟ کیا وہ یوٹیوب کو، اسکائپ کو یوز کرنے کے زمانے میں آئے؟ کیا ان کے زمانے میں جب موجود تھے اس وقت ایروپلین نکلا بھی تھا، سفید گدھا؟ تو پھر مسیح دجال ہی نہیں آیا، سفید گدھا ہی نہیں آیا مسیح دجال کا، تو مسیح دجال کہاں سے تو مسیح مہدی علیہ السلام کہاں سے آئیں گے؟ کیا وہ سفید مینارہ پہلے سے موجود تھا دمشق کے مشرقی علاقے میں؟ مسجد اقصیٰ موجود تھی، کیا وہاں پر ان کا ظہور ہوا؟ کیا ان کے ظہور کے وقت 70,000 یہود قبیلے کے لوگ، بنی اسرائیلی لوگ وہاں پر جمع ہوئے تھے ساری دنیا کے الگ الگ کونے سے؟ کیا وہ جب ظاہر ہوئے تو کیا مسیح دجال اس وقت 70,000 لوگوں کے ساتھ وہاں پر موجود تھا، جلسہ کر رہا تھا، یعنی ایک اپنا مذہبی جلسہ کر رہا تھا؟ پھر وہ مسیح مہدی علیہ السلام کیسے ہو گیا مرزا غلام احمد قادیانی، جبکہ یہ نشان اس کے ساتھ نہیں ہوئے؟ اصل بیس کو دیکھو، فاؤنڈیشن کو دیکھو. کیا مور پیکاک اینجل اس وقت ظاہر ہو کر اس کی گواہی دیا؟ کیا وہ صفا مروہ جیسی جگہ سے ظاہر ہوا؟ کیا یعنی تعبیر خواب کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا وہ ہندوستان میں نکلی، بھونگیر علاقے میں نکلی؟ کیا وہ نلگنڈا ڈسٹرکٹ میں نکلی؟ کیا وہاں پر ایک سفید مسجد گرائی گئی تھی؟ کیا سفیانی لوگوں نے حملہ کیا تھا؟ کیا ان کے اوپر الگ الگ 3 اٹیکس ہوئے تھے؟ کیا اس وقت وہ وہاں پر 13 لوگوں کے ساتھ موجود تھے جب دعوت الارض نکلا؟ کیا اس وقت 2012 اور 2015 آ گیا تھا AD؟ آپ بولیں گے کہ یہ سب نشان کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں سے ڈیٹ آف برتھ لے کر آ رہے ہیں؟ ارے سب یہ پورے تورات، انجیل، زبور، قرآن، حدیث سے ثابت کیا ہے میں نے. یہ تو میں آپ کو جو بول رہا ہوں آپ کو نیا لگ رہا ہے، کیونکہ وہ مہر بند پروفیسیز تھے جو کھلے ہیں. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس کا ذکر حدیثوں میں، کتابوں میں موجود ہے، اسی کو میں بیان کر رہا ہوں جو میرے اوپر فٹ ہوا ہے 100% نیچرل طریقے سے، بغیر کسی کے چال کے. ذرا غور کیجئے، کیا مرزا غلام احمد قادیانی کی 9 بار الگ الگ عقد ہوئے، شادیاں ہوئی؟ آپ بولیں گے کہ 9 شادی نہیں کر سکتے. بھائی ایک وقت نکاح میں 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، وہ الگ بات ہے، لیکن ان کے عقد کیا 9 بار ہوئے؟
جس کا ذکر بہار الانوار میں آتا ہے اور قرآن میں آتا ہے اللات، منات اور عزا کا، کیا ان کی بیویوں نو درگا کے سینس تھے؟ اب آپ بولیں گے نو درگا، کیونکہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے یہ سب کیا ہے۔ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے 9 الگ الگ عقد ہوں گے، آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ بہار الانوار میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ مہدی علیہ السلام آ کر اللات کو، عزات کو اٹھا کے سزا دیں گے، لیکن اللات عزات ہے کون؟ اگر آپ تحقیق کریں تو قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے اللات، منات، عزا 3 یہ لیڈی فیمیلز ہیں۔ وہ عزا کون ہے؟ اگر آپ تحقیق کرتے ہیں اللات کون ہے تو درگا کے 9 روپ ہیں۔ تو پھر مہدی علیہ تو پتہ ہی چلتا ہے کہ درگا کے 9 روپ ہیں، تو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کون ہے؟ جب تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مہدی علیہ السلام مہادیو ہیں، لارڈ شیوا ہیں، دتاتریہ کلکی اوتار جو آخری میں ختم ہونے والے، دنیا ختم ہونے سے پہلے آنے والے تھے، تو پتہ چلا یہ ان کی بیویاں ہیں۔ تو پتہ ہی چلا کہ اللہ منات جو عزا رہیں گے یہ حقیقت میں ان کی بیویاں رہیں گے مہدی علیہ السلام کے، اور برائی میں رہیں گے۔ تو پتہ چلا ان 9 بیویوں کا کنیکشن تورات میں دیکھتے ہیں تو یروشلم کی، اسرائیل کی مثال بد کردار عورتوں کی دی گئی ہے 9 قسم کے، تو وہ 9 بیویوں کا ذکر 9 درگا یہاں پر نکلتا ہے۔ اور ہندوازم میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ مہیشاسورا کا خاتمہ کرے گی 9 درگا، یعنی درگا جو ہوگی، یعنی عزا، یعنی گاڈیس عزا جسے کہا گیا ہے، وہ لا علمی کا خاتمہ کرے گی، اور پھر وہ جو ہے نا پاک ایمان والی ہو جائے گی۔ کیا آپ کو معلوم ہے مرزا غلام احمد کے کیا 9 عقد ہوئے تھے؟ پھر بچے کتنے ہوں گے وہ بھی ذکر ہے، کیا ان کے بچوں کا ذکر آیا؟ پھر وہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام سے، مہدی علیہ السلام کہاں ہو گئے بھائی؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام مشرک ہوں گے یا ان کی بیویاں مشرک ہوں گی، سب کے سب مسلمان میں ہی پیدا ہونے والے تھے۔ یہ تصویری زبان میں، ہندوازم میں، ایجپٹ میں، گریس میں، روم میں لکھا ہوا تھا، اترا ہوا تھا۔ اس زمانے میں لوگوں کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، وہ تصویروں کی لوگ پوجا کر کے مشرک ہو گئے۔ تو وہی باتیں پیش گوئیاں آج ظاہر ہوئی ہیں اسلام میں۔ اے بھائیو جماعت احمدیہ، کس کو فالو کر رہے ہیں آپ؟ اصلی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام میں یہاں بیٹھا ہوں، میں ہوں میرے بچوں کے ساتھ۔ میری ایج اب 44 ہو رہی ہے، چل رہی ہے ابھی۔ 24 مارچ آئے گا انشاءاللہ 2017، تب میں 44 کراس کر کے 45 میں داخلہ لوں گا انشاءاللہ۔ اے میرے بھائیو جماعت احمدیہ، آپ اسلام کو فالو کر رہے ہو، چندے دے رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، اپنی جان و مال لگا رہے ہو قربانی جماعت احمدیہ میں، یہ سمجھ کر کہ آپ اصلی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے ساتھ کر رہے ہو، لیکن اللہ نے ہی آپ کو عقل کے اندھے بنا کر رکھا تھا، اور آپ کی جماعت کو بھی عقل کے اندھا بنا کے رکھا تھا، اور آپ کے خلیفہ کو بھی۔ اب وہ عقل کا پردہ کھولنے کے لیے میں آ گیا ہوں ثبوتوں کے ساتھ۔ آپ بولیں گے کہ ہم بھی جاتے ہیں سفید مینار قادیان، وہاں پر ہم بھی مہدی علیہ السلام سمجھ لیں گے کہ آپ نے آپ کو؟ نہیں، پورے آئیڈینٹیفیکیشن پروف بھی ہونا چاہیے، کہ نوجوان ہونا چاہیے، پھر ماں باپ، ماں کالے والد گورے ہونا چاہیے، والد داؤد علیہ السلام کی نسل سے آنا چاہیے، والدہ جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے آنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر نام والدہ کا سریہ ہونا چاہیے، والد کا مسعود، اور مہدی علیہ السلام عیسیٰ مسیح کا نام محمد مودود احمد خان ہونا چاہیے۔ خان مانے اسرائیل، یعنی شہزادہ، یعنی پریویلر، یعنی کنکیورر، کان جسے کہتے ہیں، کان، خان۔ آپ ذرا غور کیجئے، مرزا غلام احمد قادیانی کے نہ ڈیٹ آف برتھ میچ کری، نہ بھائیاں 2 ہونے چاہیے، چھوٹے 3 بہنیں ہونے چاہیے، گھر کے سب سے بڑا بیٹا ہونا چاہیے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام، 24 مارچ کو پیدا ہونا چاہیے، سیٹرڈے کے صبح اور فرائیڈے کی نائٹ کو پیدا ہونا چاہیے، اور وہ بھی ہندوستان میں ہونا چاہیے، اور ریڈ ہلز علاقے میں ہونا چاہیے، حیدرآباد میں ہونا چاہیے، ببر شیر رہنے کی جگہ جسے کہتے ہیں حیدرآباد، اور پھر وہ ساؤتھ انڈیا ہونا چاہیے جہاں پر کالے لوگ زیادہ رہتے ہیں، پھر وہ اسرائیل کی پٹی پلٹاتے ہیں آپ کوسٹل ایریا، تو آندھرا پردیش ہونا چاہیے۔ اسرائیل جیسے نام یعقوب علیہ السلام کے نام سے رکھا گیا اسرائیل، ویسے ہی جو ہے مہدی علیہ السلام کے نام سے ہوگا آندھرا پردیش۔ آندھرا پردیش کے معنی ہی آندھرم ورڈ نکلا ہے، آندھرم سے آندھرم نکلا ہے تیلگو سے، تیلگو مطلب تریلنگا مطلب شیوا کے نام سے، شیوا کوئی اور نہیں مہدی علیہ السلام ہے۔ تو پتہ چلا یہ کوسٹل ایریا، یہاں پر حیدرآباد ہوگا سینٹر میں کیپٹل، اور وہاں پر یروشلم تھا۔ 2 ایزدراس چیپٹر نمبر
1 سے پڑھ لیں آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ تو اللہ تعالیٰ اسرائیل کو ریپلیس کرنے والا تھا، لینڈ آف ایڈومائٹس. تو آپ کو لگے گا سملیرٹی میرے جیسی، لگے گی آپ کو مسیح دجال میں اور میرے میں بڑی سملیرٹیز، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. ایک ہے دھوکہ باز، ایک ہے بہروپیہ اور ایک ہے اصلی. اب آپ کو پرکھنا ہے اصلی کون ہے نقلی کون ہے. میں نے ثابت کر دیا ہے کہ مرزا غلام احمد اور اس کے خلیفہ مسیح دجال ہیں 100%. قرآن سے، حدیث سے، پوری حدیث سے، یہاں تک کہ ضعیف حدیثوں سے بھی میں نے ثابت کر دیا، جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے 2 حدیث سے بھی ثابت نہیں کر سکا. قرآن کی آیت کو، سورہ کہف کو لے کر وہ گمراہ کیا لوگوں کو. یہ بتاتا ہے کہ عیسائی مشنریز جو ہے مسیح دجال ہے. نہیں، مسیح دجال مطلب جھوٹا بہروپیہ مسیح، دھوکے باز مسیح، ڈپلیکیٹ مسیح جو آ کر لوگوں کو گمراہ کرے گا، جس کا انتظار خود عیسائی حضرات کو تھا اینٹی کرائسٹ ٹیبل 6 کے نام سے. سمجھ گئے؟ جس کا انتظار خود ہندوازم میں تھا، ہرنیا کشبو، ہرنیا کاشپو، کوکا وکوکا، جلندھر راون کے نام سے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ بولیں گے کہ نہیں، ہم کو مرزا صاحب نے جو سکھایا ہے وہی پڑھیں گے. تو مرزا صاحب نے آپ کو ایسی انگلش سکھائی ہے جو کہ لگتی تو انگلش ہے لیکن ہے انگلش نہیں. لکھتے انگلش میں ہی ہے لفظ وہ، لیکن ہے نہیں. جیسے کام ہو گیا بولنا ہے انگریزی میں، تو اس نے آپ کو سکھا دیا ڈن کی ڈنا ڈن، جبکہ اس کی انگلش ہوتی ہے اٹس ڈن. اس نے آپ کو سکھا دیا ڈن کی ڈنا ڈن. اب آپ ڈن کی ڈنا ڈن بولیں گے، انگلش میں ڈن کی ڈنا ڈن لکھیں گے، تو کیا اس کا معنی اٹ از ڈن ہو جائے گا؟ نہیں نا. لیکن آپ لڑتے ہیں کہ کیا یہ انگلش نہیں ہے. ارے بھائی، یہ مرزا کی سکھائی ہوئی انگلش انٹرنیشنل لیول والی انگلش نہیں ہے. لگتی انگلش ہے لیکن ہے نہیں. ویسے ہی آپ کو اس نے 13ویں صدی ہجری بتا دیا. ویسے ہی آپ کو بتا دیا دعوت الارض، پلیگ، چوہے کے کیڑے، جمس. ویسے بتا دیا عیسائی مشنریز مسیح دجال، علماء دین دجال کر کے لوگوں کو گمراہ کر دیا. ویسے ہی اس نے آپ کو الو بنا دیا. پہلے دعویٰ کیا مسیح مہدی علیہ السلام ہونے کا، بعد میں سفید مینارہ بنا کے الو بنا دیا. لفاظی آخر کتنی بکواس کرتا ہے وہ اور اس کے خلیفہ. بکواس کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اب لوگوں کی آنکھوں پہ پٹی ڈالنے کے لیے اس نے آپ کو معراج کا واقعہ روحانی ثابت کر دیا قرآن سے، ٹھیک ہے. آپ کو اس نے عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم کا انتقال قرآن حدیث سے ثابت کر دیا، ٹھیک ہے. اس نے یہ ثابت کر دیا عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ اپنے آپ کو مسیح مہدی علیہ السلام تو 100% ثابت نہیں کر سکا، بلکہ 1 پوائنٹ سے بھی ثابت نہیں ہوا ہے وہ، کیونکہ وہ 100% ثابت ہوا ہے مسیح دجال، اینٹی کرائسٹ ٹیبل، وہ اور اس کے خلیفہ. وہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور آپ کے چندوں کو سب استعمال کر کے اب میرے خلاف کام کر رہے ہیں، مجھے برا کہہ رہے ہیں، پاگل کہہ رہے ہیں، بیوقوف کہہ رہے ہیں. تو یہ بغاوت نہیں ہے کیا اللہ سے؟ یہ کتنا بڑا جرم ہے. مسلمان ہی ہو کر مسلمانوں کی فوج تیار کیا ہے میرے خلاف مسیح دجال، جو کہ شیطانی نبی ہے، شیطانی مسیحا ہے. روپ اس کا مسلمان کا، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو کھا کر میرے ہی خلاف کھڑا کیا. کتنا بڑا فتنہ ہے، کتنا بڑا امتحان ہے. ذرا غور کیجئے. آپ اس کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں؟ اے مسلمانوں، اے اللہ والو، اے بنی اسرائیلیوں، آپ لوگ نسل سے بنی اسرائیلی ہو، یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہو، یہودا کی نسل سے ہو، لیکن ایمان سے مسلمان ہو اور فتنہ مسیح دجال کا شکار ہو. اس سے نکلو میرے بھائی. میں اصلی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آ چکا ہوں. ذرا غور تو کرو میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ بولیں گے دیکھو ہم کتنا اچھا اسلام کا کام کر رہے ہیں. ارے بھائی، لفاظی کر کے باتوں کو پھیرو مت. اسلام کو ہی فالو کر رہے ہو، اللہ ہی کے ڈر سے قرآن حدیث کو مانا ہے، اللہ ہی کے ڈر سے مسیح کو، مہدی کو مانا ہے. مگر وہ میں کہہ رہا ہوں وہ مسیح دجال ہے، اصلی مسیح نہیں. وہ عام دجال کذاب نہیں. آپ بولیں گے کہ گالی مت دو، ہم کو برا مت کہو. تو آپ کے اندر بڑے بڑے علماء دین بھی موجود ہیں. ان کو میرا چیلنج ہے ڈیبیٹ کا میرے ساتھ. آپ لوگ بھی بیٹھیے اور دیکھ لیجئے. آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں. آپ لوگ ثبوت کی بات کرتے ہیں، ثبوت کی بنا پہ ہی تو میں بات کر رہا ہوں. آپ بولتے ہیں وہ ہم حدیث کو نہیں مانتے جو قرآن کے خلاف آتی ہے. ارے بھائی، آپ کے قرآن کے خلاف حدیث 1 2 نہیں،
ایک بھی نہ مانے، لیکن پوری حدیثیں جو میں نے پیش کی ہیں وہ 100% قرآن کی تائید میں آئی اور قرآن اس کی تائید میں ہے، بلکہ تورات، انجیل، زبور اور ہندوازوں کی کتاب سے بھی ثابت ہے، جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی ان کے خلیفہ نے 2% بھی ثابت نہیں کیے آپ کو، اور آپ اس کو فالو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ مسیح مہدی علیہ السلام کو فالو کر رہے ہیں۔ آپ بولیں گے نہیں ہم آلریڈی ایک مسیح کو مان لیے، مہدی کو مان لیے، آپ دوسروں کو بولو۔ ارے آپ جس کو مانے ہیں وہی میرا مشن ہے، وہی مسیح دجال کو مانے ہیں آپ، اسی کا خاتمہ پھر آپ کو پاک کر کے ہی مجھے میرے ساتھ ہونا ہے۔ آپ بولیں گے کہ مار دو، نہیں، فزیکل مارنا نہیں ہے، فزیکل اٹیک کرنا نہیں ہے، فزیکلی جا کر ہارم کرنا نہیں ہے، جھوٹ کو، فریب پہ جو ٹکی ہے آپ کی جماعت اس کو ڈھانا ہے، اس کا مطلب مسیح دجال کا خاتمہ، قتل، یہی ہے۔ وہ میرے اپنے لفظوں سے میں ماروں گا، زیادہ کچھ ہوگا بد دعائیں میں نکلے گی، اس سے مارے جائیں گے۔ مباہلے کا چیلنج ہے آپ لوگوں کو، اگر آپ قبول کرتے ہیں تو کیجئے۔ مرزا مسرور صاحب کو بھی مباہلے کا چیلنج ہے۔ اے جماعت احمدیہ، مسیح دجال عیسائی مشنریز نہیں، مسیح دجال کا گدھا ریلوے کا کول انجن ٹرین نہیں جو مرزا غلام احمد کے وقت تھا، وہ قرآن حدیث سے غلط ثابت ہوا ہے۔ مسیح دجال عیسائی مشنریز یا علماء دین نہیں، نوٹ کر لیں، لفظ مسیح دجال ہے، صرف دجال دجال نہ کریں۔ اور یاد رکھیے دابۃ من الارض جس کی بشارت سورہ نمل آیت نمبر 82 میں 83 میں جو موجود ہے اور حدیثیں اس کے بارے میں ہیں، مسیح دابۃ من الارض کے بارے میں، وہ چوہے کے جرمز، پلیگز کے جرمز نہیں۔ یہیں پر فیل ہو گئی جماعت احمدیہ آپ کی۔ اب جو آپ اسلام پیش کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، اسلام کو فالو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، آپ نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بہت پابندی سے زکوٰۃ دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اسلام کے فالوور ہیں، ساری دنیا میں جماعت پھیلی ہوئی ہے، وہ صحیح ہے، لیکن فالو کس کو کر رہے ہیں آپ؟ مسیح دجال کو۔ تو آپ بولیں گے نہیں بھائی ہم غلطی کرے تو کریں، ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کے خلاف کام کر رہے ہیں آپ۔ اسلام کے نام پر آپ مسیح دجال کو فالو کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر رہے ہیں، جو کہ حرام ہے، جبکہ گناہ عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی آپ کو۔ مسیح، دیکھیے میری بات سمجھنے کی کوشش کریے جماعت احمدیہ، پلیز، میں آپ کا عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام، کیا آپ اصلی کو چھوڑ کر نقلی کو مانیں گے تو کیا آپ کو جنت مل جائے گی؟ نہیں۔ میرا میسیج پورے جگہ عام کیجئے، اے احمدیہ جماعت، آپ سے میں محبت کرتا ہوں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ مسیح دجال کو مسیحا کہہ رہے ہیں۔ میں تو مرزا مسرور احمد صاحب ان کے خاندان کو بھی پاک کرنا چاہتا ہوں۔ آؤ، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، تمہیں حکمت سکھاتا ہے۔ حدیث شریف میں بھی یہ آیا ہے کہ میں گلوف آف دا ملک آپ کو دوں گا، بنی اسرائیلیو، آؤ، نسل سے بنی اسرائیلیو ہو آپ لوگ، یہودی ہو، مگر مسیح دجال کو فالو کریں، توبہ کرو اور آؤ ہمیشہ کی دنیا پانے کے واسطے، ہمیشہ کی زندگی پانے کے واسطے، جنت پانے کے واسطے۔ اے جماعت احمدیہ، میری اپیل کو قبول کرو پلیز، اللہ اکبر، میری اپیل کو قبول کرو۔ اے جماعت احمدیہ، میری بات کو قبول کرو پلیز، اللہ کے واسطے میرے مددگار ہو جاؤ، میرے ساتھ ہو جاؤ، مجھے دنیا میں سارے جہنمی لوگوں کو بچانا ہے۔ 72 فرقے مسلمان کے ہو کر گمراہ ہو رہے ہیں، وہ جذبہ ہے، ان کو اللہ سے محبت ہے، ان کو اللہ کے نبی سے محبت ہے، لیکن ان کو صبر نہیں ہے، تحقیق کرنے کا مادہ نہیں ہے۔ سیکیورٹی کے ساتھ انتظام کر کے ان کو تحقیق کرائیں گے تو وہ لوگ مان لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن حق یہ ہے کہ آپ لوگ مرزا غلام احمد اور اس کے خلیفہ مسیح دجال ہے، یہ بھی تو بیان کرنا ہی ہے نا۔ میرا فرض میں پورا کر رہا ہوں۔ اے اللہ تو گواہ رہے پروردگار، اس ویڈیو کو سارے جہاں میں پھیلا دے میرے مالک۔ اے اللہ ہر جگہ ہر لوگ اس کو شیئر کریں، سارے میرے ویڈیوز کو میرے پروردگار۔ میں بورڈ لگاتا ہوں گھر پہ تو لوگ حملہ کرتے ہیں، میں پبلک میں آگے بات کرتا ہوں تو لوگ حملہ کرتے ہیں، میرے پاس لوگ فالوورز نہیں، اسی لیے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا انتظام کیا ہے کہ جگہ سے بیٹھ کر پورے جگہ پہ دنیا کے کونے کونے تک میسج پہنچا سکتا ہوں۔ لوگ گواہ رہے ہیں، اللہ خود گواہ ہے کافی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔